السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد نعمان خالد آج آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ گیپ سائی گلوبل ایسوسیشن آف پلانٹ سائنٹسٹ جو ہے اس طرح کی ایونٹس ہے وہ آرگنائز کرواتی رہتی ہے۔ آج ہمارا جو ہے 18 سیشن ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے لین سیڈ ایز اے ڈیول پرپز کراپ فار ہیلتھ اینڈ انڈسٹری، ون سیڈ کاؤنٹلیس بینیفٹس فار ہیلتھ اینڈ انڈسٹری۔ اور آج ہمارے ساتھ اسپیکر موجود ہیں ڈاکٹر فدا حسین، جو کہ ایز اے سائنٹیفک آفیسر کام کر رہے ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں۔ ڈاکٹر فدا حسین صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ان کا جو سارا ایکسپیرینس ہے پاس میں انہوں نے آئل سیڈ کے اوپر کافی کام کیا اور آئل سیڈ میں بھی اسپیشلی لین سیڈ کے اوپر ان کا کافی ایکسپیرینس ہے، اس لیے جو ہے ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی ڈاکٹر فدا حسین صاحب سے کہ وہ ہمیں ٹائم دیں اور لین سیڈ کے حوالے سے اپنا جو ایکسپیرینس ہے، نالج ہے، ہماری آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ جی ڈاکٹر فدا حسین صاحب۔ جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نعمان خالد صاحب، آپ نے موقع دیا کہ میں اپنے آڈینس سے مخاطب ہو کے ان سے بات کر کے ہم لین سیڈ کے حوالے سے جو ہمارے مطلب نالج ہے یا جو میں نے سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ آڈینس، ڈیئر آڈینس، یہ ہمارا لین سیڈ کا فیلڈ ہے جو فل بلوم پہ تھا۔ سمجھ لیں کہ یہ فیب میں لی ہوئی ایک پکچر ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ وزٹ بھی کروائیں گے جب جو کوئی انٹرسٹڈ ہوا آفٹر دا سیشن اور ان دا مطلب جو سیزن آئے گا اس کا۔ یہ جناب جو پریزنٹیشن ہے ہماری آج کی جو سیشن ہے، یہ خاص طور پہ میں نے ان 4 قسم کے طبقات کے لیے تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم، جس کے لیے ہم سارے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے ہمارا فارمر، ہمارا کسان۔ جتنے بھی پروڈکٹ یا جتنے بھی ریسرچ یا جتنے بھی انویسٹمنٹس ہیں وہ کس بیس پہ ہوتی ہیں، کس کے لیے ہوتی ہیں؟ فارمر کے لیے۔ تو سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے زیادہ کام ہم فارمر کے لیے کرتے ہیں اور یہ سیشن فارمرز کے نام ہے۔ دوسرا جو بینیفٹس ہے، اسٹوڈنٹس، انہوں نے ریسرچ کرنی ہوتی ہے، ان کو ڈفرینٹ آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں، ان کو ریسرچ ٹاپکس چاہیے ہوتے ہیں، تو جس کے لیے یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بہت کارآمد سیشن ہوگا، آئی ہوپ سو۔ تھرڈ، ریسرچرز کے لیے یہ اس لیے یہ سیشن اچھا رہے گا کہ ان کو ریسرچ کے نیو ڈائمنشنز ملیں گے، جس پہ کام کر کے وہ ہماری یہ جو میڈیسنل پلانٹ کراپ ہے اس کو اور سکسیسفل بنانے میں ہماری مدد کریں گے۔ اور اسٹیک ہولڈرز یا پالیسی میکرز، ان کے لیے بھی یہ سیشن اس لیے اچھا ہے کہ وہ ہمارے اس ڈسکشن سے وہ لین سیڈ کے لیے یا جو مائنر کراپس ہیں ان کے لیے جو پالیسی بنانے کے لیے ان کو ہیلپ ملے گی، ان کو ڈیسیجن میکنگ میں مدد ملے گی۔ تو شروع کرتے ہیں جناب۔ سب سے پہلا سوال جو کسی بھی ان تمام لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وائی لین سیڈ؟ میجر کراپس کو چھوڑ کے ہم مائنر کراپس پہ کیوں آئیں؟ تو اس کے جواب کے لیے جناب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسان کیوں لگاتا ہے یا کوئی بھی بندہ کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے؟ پروفٹ کے لیے۔ تو یہ ہمارا کلیم ہے کہ جو لین سیڈ ہے وہ جو اچھے پروفٹ دینے والی کراپس ہیں یہ ان سے کم نہیں ہے۔ اگر ان کو اسی کمپٹیشن میں، اسی انوائرمنٹ میں لگایا جائے تو یہ کسی بھی میجر کراپ سے پیچھے نہیں رہے گی۔ پریمیم مارکیٹ پرائس دیتی ہے آپ کو اور ہائر ریٹرن دیتی ہے اگر اس کو آپ بڑے فارم لیول پہ بھی لے کے جاتے ہیں۔ دوسرا، لوور ان پٹ کاسٹ ہے۔ میجر کراپس یا دوسری کمپیٹنگ کراپس کی نسبت اس کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ فرٹیلائزر کی، اریگیشن کی، وہ کم آتی ہے۔ واٹر اور کلائمیٹ ایفیشنسی اس کی بہتر ہے کیونکہ یہ تھوڑا پانی چاہیے اس کو، اور کلائمیٹ ریزسٹنس جو ہے اس میں دوسرے کمپیٹنگ کراپس کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے۔ کلائمیٹ ریزسٹنٹ، کلائمیٹ سمارٹ کراپ ہے۔ نچ مارکیٹس کے لیے کیسے، اگر آپ نے ہیلتھ سیکٹر کو آپ نے کاؤنٹر کرنا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے، یا آئل سیڈ کے لیے اس کو رکھنا ہے، یا انڈسٹری کے لیے کسی سیکٹر میں جانا ہے، تو یہ نچ مارکیٹ کے لیے بھی ایک بہترین کراپ ہے۔ اس کے علاوہ مارکیٹ اٹانومی یہ آپ کو دیتی ہے کہ اس کی ڈیپینڈنس نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے پروکیورمنٹ کرے یا گورنمنٹ اس کی پرائس اناؤنس کرے۔ فارمر جو ہیں وہ خود ہی اس کی پرائس جو ہے نا وہ ڈائریکٹ بائرز کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتا ہے۔ رائزنگ ڈیمانڈ ہے اس کی،
گلوبل کنزمپشن جو ہے وہ بھی اس کے آئل کی بڑھ رہی ہے، اور ڈومیسٹک میں جو یہ پاکستان لیول پہ یا ہمارے کنٹری لیول پہ بھی اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ڈے بائی ڈے اس کی انکریز ہو رہی ہے، بیکاز جو ہیلتھ ایشوز ہیں اور جو ہیلتھ کانشیسنیس ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو لنسیڈ کی یہ جو ہیلدی ٹائپ کے ڈائٹس ہیں ان کی ڈیمانڈز جو ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو سوائل اور کراپ کی جو روٹیشن ہے، اس کے لیے یہ بہت اچھی کراپ ہے۔ وہ سوائل کی جو فرٹیلیٹی ہے وہ انکریز کرتی ہے، اس کے جو ڈیپ روٹس ہوتے ہیں وہ جب سوائل کے اندر رہ کے اس کا پارٹ بن جاتے ہیں، اور اس میں جو لیف وغیرہ اور باقی جو میٹیریل ہے وہ جو سوائل کا پارٹ بنتا ہے تو سوائل کو ہیلدی بناتا ہے، کراپ جو نیکسٹ کراپ ہے وہ زیادہ بہتر آتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ڈیزیز سائیکل ہے، مطلب جب آپ کسی دو کراپس کے درمیان اس کو آپ دوسرے سال تیسرے سال اس کو جب چینج کر لیتے ہیں ود لنسیڈ یا سم ادر کراپ، تو السی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیزیز سائیکل ہے سیریلز کا، مطلب گندم کے بعد آپ نے ایک سال اس کو وہاں پہ السی لگا دی تو وہ ڈیزیز سائیکل جو ہے وہ بریک کرنے میں یہ ہیلپ فل ہے۔ اس کے علاوہ جو رسک ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو جاتا ہے، سے آپ نے ایک میجر کراپ لگائی ہے یا کوئی اور کراپ لگائی ہے، ساتھ میں آپ نے ایڈ کر دیا ہے کچھ ایکرز اپنے یا کچھ پارٹ اپنی لینڈ کا، کیا آپ نے کہا کہ ہم لنسیڈ کو ٹرائی کرتے ہیں، تو اگر وہ جو آپ کی میجر کراپ ہے یا دوسری کراپ وہ فیل ہوتی ہے یا لو پروفٹ پہ جاتی ہے، تو آپ کو یہ جو 100% لاس نہیں ہوگا، وہ جو رسک ہے وہ ڈائیورسیفائی ہو جائے گا، وہ شیئر ہو جائے گا۔ انٹروڈکشن تھوڑا سا اس کا ہم کرتے ہیں، تو واٹ از لنسیڈ؟ لنسیڈ یہ سب سے اولڈسٹ کراپ ہے جو انسان نے شروع کی لگانے کراپس میں، تو لنسیڈ کا پرانی ترین فصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ کامنلی اس کو ہم فلیکس سیڈ بولتے ہیں یا لنسیڈ بولتے ہیں، یہ ایک ہی پلانٹ ہے، کوئی دو کراپس نہیں ہیں، یہ ایک ہی پلانٹ ہے، بس اس کا جو یوزیج ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ لنسیڈ ہے یا فلیکس سیڈ ہے۔ لنسیڈ کامنلی اس کو انڈسٹریل پرپز یا اس کو آئل کے لیے اگر ہم لگائیں تو لنسیڈ کہیں گے، اگر فلیکس سیڈ وہ کھانے کے لیے اگر ہم یوز کرتے ہیں یا فائبر کے لیے یوز کرتے ہیں تو فلیکس سیڈ کہہ لیتے ہیں۔ لوکلی اگر ہم پاکستان انڈو پاک میں بات کریں تو، اور اس کو پنجابی میں، اردو میں، ہندی میں السی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پرائمریلی بنیادی طور پہ یہ آئل سیڈ کراپ کے طور پہ لگائی جاتی ہے۔ شروع میں جب یہ شروع ہوئی تھی تو جب اس کا فائبر تھا اس کا مین پرپس، لیکن اب موسٹلی اس کا جو مین پرپس ہے وہ آئل سیڈ ہی رہ گیا ہے، آئل رہ گیا اس کا۔ اس کا جو استعمال ہے وہ انسانی خوراک میں ہوتا ہے، جانوروں کی خوراک کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جو انڈسٹریل پرپز ہیں وہ صنعتی استعمال، اس کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بوٹینک ڈسکرپشن پہ تھوڑی سی بات کریں تو یہ لینیسی فیملی سے بلانگ کرتی ہے السی۔ آئل سیڈ کراپ کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے، اور یہ ربی سیزن کی کراپ ہے۔ پاکستان میں سیزنز کے لحاظ سے کراپس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ دو سیزنز ہیں میجر، جو سیزنز ہیں جن میں یہ فصلات لگتی ہیں، ایک ربی سیزن کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم خریف سیزن کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں زائد ربی، زائد خریف یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن میجر سیزنز کی بات کریں تو یہ دو ہیں۔ اب ربی سیزن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اکتوبر نومبر کے مہینے میں، اور وہ اپریل مئی تک جاتا ہے۔ ربی سیزن کی جو سب سے اہم فصل ہے وہ گندم ہے۔ اس کے علاوہ جو السی ہے وہ بھی اسی سیم سیزن میں لگتی ہے، جس میں گندم لگائی جاتی ہے، اتنے ہی ڈیوریشن کی یہ السی ہماری کراپ ہے۔ دوسرے سیزن جو ہم نے خریف سیزن کی بات کی، وہ اپریل میں سے شروع ہو کے وہ جاتا ہے سپٹمبر اکتوبر تک، اور اس کی جو میجر کراپ ہے وہ کاٹن ہے۔ یہ جو ربی سیزن کی کراپس ہیں وہ کول اور ڈرائی سیزن میں لگتی ہیں، ٹھنڈا موسم رہتا ہے اس میں، پاکستان کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں۔ اینول ہرب اس کی جو گروتھ ہیبٹ ہے وہ اینول ہرب ہے، اور اس میں
14 جینرا اور 250 اسپیشیز پائی جاتی ہیں اس فیملی کے اندر. سب سے اہم اکنامیکل کراپ اس فیملی کے اندر وہ لنسیڈ ہی ہے، جس کا ورلڈ وائڈ امپورٹنس ہے آئل کے لیے، نیوٹریشن کے لیے اور انڈسٹری کے لیے. اب ذرا بات کرتے ہیں ہم اس کی نیوٹریشنل امپورٹنس پہ. اس کے بیج میں 35 سے لے کر 45% تک آئل پایا جاتا ہے، اور یہ جو آئل ہے وہ رچ ہوتا ہے الفا لینولینک ایسڈ، فیٹی ایسڈ، جس کو ہم اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی کہتے ہیں. تھوڑی سی ڈیٹیل ہم فیٹی ایسڈز کی بتاتے چلیں کہ فیٹی ایسڈز کیا ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں آپ کے کہ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں تو ایک اس کا بیسک یونٹ ہوتا ہے اینٹ. اسی طرح جب ہم آئل نکالتے ہیں تو آئل کا جو بیسک یونٹ ہے جس سے مل کے بنا ہوتا ہے، بیسک موسٹ آف دا جو میجر کمپوننٹ آف آئل ہوتا ہے وہ ہے فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ 90% تک 90 to 95% تک آئل میں فیٹی ایسڈز ہی ہوتے ہیں. اب فیٹی ایسڈز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور دوسرے انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز. بات کریں ان کی اہمیت کی تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ اہم ہیں. سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ ڈینس انرجی سورس ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک حد تک جو ہیں وہ صحت کے لیے بہتر ہوتے ہیں. اگر وہ اس جو حد ہے اس لمٹ سے وہ بڑھ جائیں تو وہ پھر صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. جو سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں وہ ان کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ وہ سنگل بانڈز یوزلی اس میں ہوتا ہے، اس میں ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ نہیں ہوتا. ان کے جو فیٹی ایسڈ چینز ہیں، بانڈز، اس کی بات کریں. اور جو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اس کے اندر پھر دو قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک مانو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اور دوسرے پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز، موفا یا پوفا کے نام سے اس کو ہم ابریویٹ کرتے ہیں. جو مانو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ وہ جس طرح اومیگا 9 ہے یا اولئک ایسڈ ہے، وہ مانو انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز میں آتے ہیں. اس میں سنگل ڈبل بانڈ، ایک ڈبل بانڈ بھی اس کے اندر ہوگا. لیکن جو پولی انسیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں اس میں 2 یا 2 سے زیادہ ڈبل بانڈ پائے جاتے ہیں، اور اس میں جو مشہور فیٹی ایسڈز ہیں وہ اومیگا 3 جو الفا لینولینک ایسڈ یا اومیگا 6 اس میں پایا جاتا ہے. پروٹین اور ڈائٹری فائبرز میں اس میں زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ فنکشنل یا سپر فوڈ کے طور پر بھی کام کرتی ہے. فنکشنل فوڈ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسی خوراک جو نہ صرف ہمیں ہمارا پیٹ بھرے، ہماری بھوک مٹائے، بلکہ یہ مور دین دیٹ ہو کہ یعنی یہ ہمیں نیوٹریشن بھی دے رہی ہو، اس کا ہمیں نیوٹریشنلی بینیفٹ ہو رہا ہو، ہیلتھ بینیفٹس اس سے آ رہے ہوں. اور اگر سپر فوڈ سمجھ لیں کہ یہ اس کی مارکیٹ ڈیفینیشن ہے فنکشنل فوڈز کی. اس کے علاوہ یہ جو ہارٹ ہیلتھ ہے، یہ میں میجر فائدہ بتا رہا ہوں. ہارٹ ہیلتھ اور ڈائجیشن کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے السی. انڈسٹریل امپورٹنس اس کی کیا ہے جناب؟ تو اس کا جو آئل ہے لنسیڈ کا وہ پینٹس اور وارنشز کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں الفا لینولینک ایسڈ 50 سے 60% پایا جاتا ہے، اور یہ ڈرائنگ قسم کا جو ہے یہ آئل ہوتا ہے، مطلب یہ بہت جلد خشک ہو جاتا ہے. تو پینٹس میں جب یہ یوز کرتے ہیں ہم تو یہ اس کو ایک تو اس کو فائننس دیتا ہے، ڈیوریبلٹی دیتا ہے، اور اس کو جو ہے وہ جو بڑا لگژری قسم کا بڑی لک جو ہے وہ بڑی گلوسی قسم کی لک دیتا ہے. اس طرح پرنٹنگ انکس میں یوز ہوتا ہے. جتنی بھی ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو جہاں پرنٹنگ کا کام ہو رہا ہے تو جو اس کی انک میں یہ جو لنسیڈ آئل یوز ہوتا ہے بیس آئل کے طور پہ،
تو یہ بھی یہ جو اس کا جو پرنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی فائن اور بڑا زبردست قسم کا جو ہے نا وہ پرنٹ اس سے السی کے تیل کی وجہ سے اس میں آتا ہے۔ دوسرا لینولیم کی جو کوالٹی، جو ہمارے فلورنگز، جو ہمارے فرش میں جو مٹیریل یوز ہوتا ہے اس کے لیے یہ لینولیم جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، تو وہ ہمارے فرش کو بہت اچھی لک دیتا ہے، زبردست قسم کا جو اس کو زیادہ ڈیوریبل بناتا ہے۔ اور کاسمیٹکس اور بایو لوبریکینٹس میں اس کا جو یوز ہوتا ہے، تو جتنے بھی قسم کے ہم کاسمیٹکس یوز کرتے ہیں، مطلب سکن کے جو پروڈکٹس ہیں، اس میں جب اگر اس کا آئل یوز کریں تو وہ ایک تو اینٹی ایجنگ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے، دوسرا سکن کو زیادہ ہیلتھی اور فریش بناتا ہے۔ اور بایو لوبریکینٹس جو بھی انڈسٹری کے لوبریکینٹس ہیں جو اس کو جس سے ہم اس کو را کو یوز کر کے اور اچھا اس سے فائنل پروڈکٹ بناتے ہیں بایو بیسڈ، تو اس انڈسٹری میں جو السی کا تیل ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا اس کے بینیفٹس ہیں۔ ایگرونومک امپورٹنس کی ہم اس پہ بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لو فرٹیلائزر ریکوائرمنٹ ہے اس کی، مطلب یہ اس کی جو کھاد کی ضرورت ہے وہ دوسری کراپس کی نسبت کم ہوتی ہے۔ ہم تھوڑی سی مطلب، اور اریگیشن کی اگر ہم بات کریں تو اریگیشن کی ضرورت بھی اس کو، جو کمپیٹنگ کراپ، اب السی کی بات کر رہے ہیں ہم، تو اس کی کمپٹیشن جو سب سے زیادہ ہے وہ ویٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ویٹ ایک میجر کراپ ہے پاکستان کی، تو فرٹیلائزر اور آب پاشی ان دونوں کی یوں کہہ لیں کہ 30 to 40% کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس السی کی، مینز اگر ہم 30%، 1/3 کم دے دیں اس کو، تب بھی یہ بہت اچھی کراپ جو ہے نا آپ کو جھیل دیتی۔ اس کے علاوہ یہ جو مارجنل لینڈز ہیں یا سیمی ایرڈ لینڈز ہیں جس میں کم پانی اویلیبل ہوتا ہے یا ان کی زرخیزی جن کی کم ہوتی ہے، ان کے لیے السی ایک بہت بہترین چوائس ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہم کلیئر کرتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں نا، جب ییلڈ کے لحاظ سے چونکہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے دوسری کراپ کو، تو جب ہم ریپلیسمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا جب ہم کمپیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پیداوار کے لحاظ سے اس کو دیکھنا ہے، پروفیٹیبلٹی دیکھنی ہے، تو تب ہم نے اس کو مارجنل لینڈ کے ساتھ یا سیمی ایرڈ کم پانیوں کے ساتھ نہیں، تب ہم نے ایکول مطلب اس کو ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ اگر ہم نے ویٹ کے ساتھ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو جو ویٹ کے لیے ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، جیسے پانی ہو گیا یا اس کی کھاد کی ریکوائرمنٹ ہے یا اس کی جو زمین، جو ہم اچھی زمین دے رہے ہوتے ہیں، تو ایک جیسی زمین اس کو دیں۔ کھاد کی ریکوائرمنٹ تو اس کی ویسے ہی کم ہے، پانی کی بھی کم ہے، لیکن وہ جو زمین ہے وہ اس کو ایک جیسی دیں گے تبھی کمپٹیشن ہوگا نا۔ اس لیے جب اس کو پروفٹ کے لیے لینا ہے تو تب اس کے لیے نہیں، سیمی ایرڈ یا مارجنل لینڈ پہ نہیں اپنے دیکھنا، تب آپ نے اس کو اچھی سوائل کے ساتھ اچھی زمین کے پہ لگا کے ہی اس کو کمپیئر کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں پہ دوسری کراپس کم پیداوار دیتی ہیں یا نہیں لگ سکتی، وہاں پہ یہ لگ جاتی ہے اور آپ کو ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ نہ کچھ دے جاتی ہے دوسروں ان سے بہتر۔ اس کے علاوہ اس کے لیے جو سوائل ہے وہ اچھی لومی سوائل ہونی چاہیے۔ اب لومی سوائل کیا ہوتی ہے کہ اس میں اس کی ایک کریکٹرسٹک ہے کہ وہ پانی کو رکنے نہیں دیتی، نیوٹریشن اس میں بہتر ہوتی ہے، نیوٹرینٹس، اور اس کے علاوہ اس میں جو ہے آرگینک میٹر بھی اس میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ سینڈ، سلٹ اور کلے کا مکسچر ہوتی ہے، یوں کہہ لیں 40 اور 20% سینڈ، سلٹ اور کلے اس کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے۔ السی جو ہے وہ ڈیول پرپز کراپ بھی ہے، یعنی اس کو ہم السی کے آئل کے لیے بھی یوز کاشت کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کا فائبر بھی ایک بہت بہترین اس کا الٹرنیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف انوائرمنٹس میں، ہر قسم کلائمیٹ میں یہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے، جس طرح کہ ٹیمپریٹ ہو گیا یا سب ٹراپیکل ریجنز ہیں، ان میں یہ اچھا پرفارم کرتی ہے، اچھی پروفٹ دیتی ہے فارمر کو۔ اس کی اب سسٹینیبل ایگریکلچر میں اس کی کیا اہمیت ہے کہ کراپ ڈائیورسیفیکیشن کے لیے یہ ایک بہترین کراپ ہے، یعنی آپ نے ایک اور کراپ ڈھونڈنی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ رسک منیمائز کیا جائے،
تو ویٹ کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کچھ ایکڑیج جو ہے وہ کسی اور کراپ کو لگا لیں، تو السی از دا بیسٹ چوائس. آپ السی کا آنکھ بند کر کے انتخاب کر سکتے ہیں، یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گی. اس کا جو سیکنڈ بینیفٹ ہوگا سسٹینیبل ایگریکلچر کے لحاظ سے، وہ سوئل ہیلتھ. اس کو یہ ہمارا میجر ایشو ہے آنے والے دنوں کا، کہ جو سوئل ہیلتھ ہے وہ ہم ڈیگریڈ کرتے جا رہے ہیں، بہت زیادہ بغیر سوچے سمجھے فرٹیلائزرز دے کے، اریگیشنز دے کے، اور میکسیمم پیداوار کے چکر میں، پروفٹ کے چکر میں، اور 3 کراپس لگا کے ایک سیزن میں، تاکہ وہ سسٹینیبلٹی ہے نا، وہ ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم سسٹین کریں، اپنے ذرا پروفٹ مارجنز ہم بڑھا لیں، لیکن اس کی جو قیمت ہماری آنے والی جنریشنز کو چکانی پڑے گی وہ بہت بڑی ہے. تو جو السی ہے یا اس طرح کی دوسری کراپس ہیں، وہ سوئل ہیلتھ کو امپروو کرتی ہیں، بہتر کرتی ہیں، کم ان پٹس لیتی ہیں، تھوڑے اریگیشنز لیتی ہیں، اور آپ کو بہتر ریٹرن دیتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا اور فائدہ یہ ہے کہ جب آپ 2 کراپس کے ان بٹوین آپ اس کو لگا دیتے ہیں، تو جو پیسٹ اور ڈیزیز سائیکل ہے وہ بریک کرتی ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پانی کم ضرورت ہوتا ہے اس کو، تو واٹر ریسورسز جو ہیں ان پہ جو پریشر ہے، جو کہ آلریڈی بہت بڑا ہے ویٹ کی وجہ سے اور شوگر کین رائس کی وجہ سے، تو ان پہ جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس طرح کی واٹر سیونگ کراپ لگانے سے. کلائمیٹ ریزیلینٹ کراپ ہے، اس پہ کلائمیٹ کا بہت کم اثر ہوتا ہے دوسری کراپس کی نسبت. یہ اس پہ ڈیزیزز اور اس پہ جو پیسٹ ہے وہ کم اٹیک کرتا ہے اور گرمی کو برداشت کرتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سسٹینیبل ایگریکلچر کے لیے ایک اچھا چوائس ہے. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں لنسیڈ کا کیا سٹیٹس ہے. تو پاکستان میں یہ بہت لمیٹڈ ایریا پہ کاشت ہو رہی ہے. موسٹلی جو چھوٹے فارمر ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایریا ہے وہ اور زیادہ کم ہوئی جا رہا ہے، شرنک ہوئی جا رہا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے، مائنر کراپ ہونے کی وجہ سے اگنورڈ کراپ ہے، اور آرگنائزڈ مارکیٹ جو ہے وہ اس کراپ کی نہیں ہے. ویٹ کے ساتھ کمپٹیشن ہونے کی وجہ سے ویٹ ایک میجر کراپ ہے، اس کی ساری ٹیکنالوجی زیادہ ڈیولپڈ ہے، زیادہ نالج ہے فارمرز کے پاس، انڈسٹریز کے پاس، تو زیادہ ضرورت بھی ہے اس کراپ کی، تو اس وجہ سے یہ اگنور ہو جاتی ہے. رائزنگ ہیلتھ ڈیمانڈز بھی ہیں، ہائی پوٹینشیل ہے اس میں. پاکستان میں اگر اس کی چونکہ ہیلتھ کے ایشوز ہے وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ڈائبٹیز کی وجہ سے، ہارٹ اٹیکس کی وجہ سے، یہ میجر مسائل ہیں، کینسرز کی وجہ سے. تو یہ جو ہے ان وجہ سے اگر ہم اس کو اویئرنیس دیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ السی ان ڈیزیزز کو، جو میجر ڈیزیزز ہیں ان کو کس طرح ٹیکل کرتی ہے یا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان کو اوور کم کرنے میں. تو آگے جا کر ہم ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو اس کا پوٹینشیل ہے ہیلتھ امپروومنٹ کی وجہ سے، وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں السی کا ایریا کم ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ اویئرنیس ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ ویٹ کیوں زیادہ لگتی ہے، سارے لوگ اس سے اویئر ہیں کہ کس طرح لگانی ہے، کیسے اس کے جو ڈیفرنٹ مراحل ہیں ان سے گزرنا ہے، اور مشینری جو ہے اس کے لیے سارے مراحل کے لیے بہترین آپ کو مشینری اویلیبل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کیسے بیچنی ہے، کہاں بیچنی ہے، انڈسٹری کو بھی پتہ ہے کتنی لینی ہے، کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے اویئرنیس کی ضرورت کسی بھی کراپ کو ایریا بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ ہوتی ہے. گورنمنٹ سپورٹ جو ہے وہ اس کراپ میں نہیں ہے. ویسے تو کسی کراپ کے لیے بھی اب نہیں ہے، لیکن جو سپورٹ پرائس ہے وہ ہونے سے ذرا فارمر شور ہو جاتا ہے اس کو کہ وہ اگر اتنے من لے لے اپنے پیداوار اپنے ایکڑ سے، تو اس کو یہ بینیفٹ ملنا ہے، اتنے پیسے اس کو مل جانے ہیں. اس لیے اس پہ وہ محنت زیادہ کر لیتا ہے جب اس کو سپورٹ پرائس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی یہ ملنی ہے مجھے.
پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے وہ اس کی بہت کم ہے، جس طرح ویٹ میں یا دوسری میجر کراپس میں ہے، اس کی پروسیسنگ انڈسٹری جو ہے وہ نہیں ملتی ہمیں، جس کی وجہ سے فارمر اس کی طرف جاتا نہیں ہے۔ ویٹ جو اس کا سب سے بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے جس کراپ کے ساتھ، وہ میجر کراپ ہے، اور لوگ ویٹ کو پریفر کرتے ہیں اس کراپ پہ، کیونکہ اس پہ تھوڑا رسک ہوتا ہے، رسک کے مریب کراپ پتہ نہیں کس پرائس پہ جائے گی، اور دوسرا اس پہ لوگوں کو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈاؤٹ فل رہتے ہیں کہ ہم اس کو اگر نہ بکی تو کیا ہوگا، مطلب ان کے مائنڈ میں نا ایک جو ڈاؤٹ رہتا ہے، اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اس کو پریفر نہیں کرتے۔ میجر کراپ جو ان کے پچھلی نسلوں سے چلی آ رہی ہے وہ اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ چلیں تھوڑا کم دے دے گی لیکن ہم ایزی گو رہیں گے۔ مارکیٹ لنکیج جو ہے وہ اس کی کم ہے، اس کا نہیں پتہ فارمر کو، انڈسٹریلسٹ کو، کہ فارمر کو نہیں پتہ کہ اس نے اپنی کراپ بیچنی کہاں ہے، اور انڈسٹریلسٹ کو نہیں پتہ کہ اس نے کہاں سے لینی ہے، کس پرائس پہ لینی ہے اور کیسے لینی ہے۔ کریڈٹ فیسلٹیز کی بھی کمی ہے، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ اس کے لیے السی کے لیے کریڈٹ لینا ہو تو یہ ذرا تھوڑا سا اور ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم نے میجر کراپ لگانے کے لیے ہم نے کوئی پیسے پوسے لینے ہوں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایریا بڑھا کیسے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اگر اویئرنیس نہیں ہے تو اویئرنیس پروگرامز چلائیں گے، فارمر کو ہم ٹرین کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ اگر آپ ان مراحل سے ان سٹیپ سے گزریں گے، ایسے کاشت کریں گے تو آپ کو لاس نہیں ہوگا۔ ان کو اچھا سیڈ جو ہے وہ اویلیبل کریں گے کہ جس پاکٹ میں یا جس زون میں، اگر ہم زوننگ کی بات کریں اسی والے سے کر لیں بات، تو جس ایریے میں ہم نے اس کو لگانا ہے ایٹ لیسٹ اس زون میں جو کوالٹی سیڈ ہے وہ لگانے سے پہلے وہ اویلیبل ہو، اس کا جب سیزن آنے سے پہلے وہ اویلیبل ہو۔ مارکیٹ کو لنک کریں پروسیسرز کے ساتھ، فارمر کے ساتھ، انڈسٹری کے ساتھ، اس کو آپس میں ان کا رابطہ ہو، اور جو ان کے جو اس کے السی کے جو پروڈکٹس بنتے ہیں، ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے، اس کو پروموٹ کریں کہ یہ ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے اور اس کے یہ بینیفٹس ہو سکتے ہیں۔ اور جو گورنمنٹ ہے اس پہ تھوڑا سا انسینٹیوز بھی اناؤنس کر دے، کیونکہ کسی بھی کراپ کو، کسی بھی نئی چیز کو، انوویشن کو لانا ہے تو اس کو سٹارٹ میں جو ہیزیٹینٹ لوگ ہوتے ہیں، فارمرز ہوتے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، ان کو قائل کرنے کے لیے فار 1 or 2 or 3 years اس کو کچھ انسینٹیوز بھی اناؤنس کیے جا سکتے ہیں، یہ بھی ایریا بڑھانے کے لیے بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں السی کا اور ویٹ کا۔ تو ان پٹ کاسٹ کی بات کی جائے، جیسے فرٹیلائزر یا پیسٹیسائڈ یا دوسرے ان پٹس ہوتے ہیں، سیڈ کی بات کر لیں، تو السی میں یہ کم ہے اور ویٹ کی جو کاسٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ پانی کی ضرورت ویٹ کی زیادہ ہے، السی کی کم ہے۔ جو مارکیٹ ٹائپ ہے وہ اگر آج کی بات کریں تو وہ دونوں میں ہی اوپن ہی ہے، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ویٹ کی جو ہے اس کو ایج ملتا ہے، اس کی ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹرولڈ مارکیٹ ہے، اور السی کی اوپن ٹائپ ہے، اس پہ کوئی آپ کو فکس پرائس یا کوئی شیورٹی نہیں ہوتی۔ پر یونٹ اگر ویلیو کی بات کریں تو ویٹ کی ویلیو کم ہے، السی کی ویلیو زیادہ ہے۔ کلائمیٹ ریزیلینس ویٹ کی ماڈریٹ ہے اور السی کی ہائی ہے، زیادہ ہے۔ پاکستان میں اس کا فیوچر کیا ہے؟ تو ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، چونکہ یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں اور انہوں نے کم نہیں ہونا، کیونکہ ہمارا جو ڈائٹ پلانز ہیں یا جو ہماری عادات ہیں اس کی وجہ سے جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ کنٹینیوسلی وہ میجر ایشوز کے طور پہ آ رہے ہیں۔ تو السی چونکہ ایک بہترین ہیلدی ڈائٹ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی جو کنزیومرز میں جو اویئرنیس ہے، کانشیسنیس ہے، وہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ بڑھے گی، اور یہ ایک بہت اچھا سکوپ ہے السی کے لیے پاکستان میں۔
لنسیڈ کا آئل اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ گرو ہو رہی ہے، اس وجہ سے بھی ایک اچھا سکوپ بن سکتا ہے پاکستان میں السی کا. ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہے اس میں، اس کا چونکہ انڈسٹریل بھی کراپ ہے، اس کے علاوہ جو میڈیسنل اس کی امپورٹنس ہونے کی وجہ سے اس کا ایکسپورٹ پوٹینشیل بھی ہے. واٹر سکیرس ایریاز وہ والے ایریاز جن میں پانی کی کمی ہے، اس کے لیے یہ بہت ہی سوٹیبل ہے. اس کو ہم جیسے پہلے بتایا کہ 30 to 40% واٹر سیونگ کیپیسٹی ہے اس میں. تو جن ایریاز میں پانی کم ہے ان میں ہم السی کو ایک اچھی کراپ کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں. ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے کہ اگر آپ 1 روپیہ لگاتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا کیا، 100 روپیز لگا کے آپ کو کتنے پرسنٹ پروفٹ آئے گا، کیا ملے گا. تو اس کی ہائی ہے، زیادہ ہے. مطلب آپ 100 روپیہ لگاتے ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کمپیٹنگ کراپس. فارمرز کے لیے اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے، آپ جب السی کا 1 ایکڑ آپ لگانے سے لے کر ہارویسٹنگ تک وہ السی پہ کم کا لاگت آتی ہے، جبکہ ویٹ پہ اگر ہم، کیونکہ ویٹ اور اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں ایک ہی سیزن ہے، تو ویٹ پہ پروڈکشن کاسٹ وہ زیادہ آتی. پروفٹ مارجن اس کی بہتر ہے، اس کا زیادہ جو 1 من ہے وہ زیادہ میں بکتا ہے دوسری ویٹ کی نسبت. رسک اس کا جو وہ ہے وہ کم ہے، اگر اس کو ڈائیورسیفائی کریں تو رسک جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، کم رہ جاتا ہے اس کا. کلائمیٹ سمارٹ یہ کراپنگ آپشن بھی ہے، کیونکہ یہ کلائمیٹ کو رزسٹ کرتی ہے، تھوڑے انپٹس لیتی ہے، زیادہ گرمی کو برداشت کرتی ہے، اس لیے یہ ایک اچھا آپشن ہے دوسری ادر کراپس کی نسبت اگر آپ کے پاس ریسورسز کم ہیں تو. اور ویلیو ایڈیشن کے لیے یہ ایک بہترین موقع آپ کو فراہم کرتی ہے. اب ذرا تھوڑا سا بیسٹ پریکٹس کی بات کر لیں کہ کیسے ہم نے ایک اچھی پیداوار لینی ہے. تو میں 8 جو بیسٹ چیزیں ہو سکتی ہیں فارمر کے لیے، میں ان کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے بتاتا ہوں. کہ سب سے امپورٹنٹ، اچھا بیج لیں، سرٹیفائڈ بیج لیں، فیلڈ کو اچھی طرح سے تیار کریں، ٹائملی اس کو سو کریں. ٹائملی سوئنگ کا کوئی متبادل نہیں ہے. ایون آپ کم انپٹس بھی دے دیں تب بھی جو ٹائملی سو کی ہوئی کراپ ہے وہ لیٹ سونگ کراپ کو آپ زیادہ انپٹ دے کے بھی اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتی. پلانٹنگ ڈینسٹی اس کی بہتر رکھیں، پلانٹ ٹو پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ اس کو ٹھیک سپیس دیں. ویڈز اور پیسٹ کو اس میں ویسے زیادہ تر نہیں ہوتی، پیسٹ وغیرہ یا ڈیزیزز وغیرہ نہیں ہوتے، لیکن ایک مائنر سا اس میں بورر ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو دیکھیں. لیٹ سٹیج پہ اگر وہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کریں، پراپر سٹیجز پہ اس کو ایریگیٹ کریں. ڈیزیز جو ہے وہ بھی اس پہ زیادہ تر نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی کبھار کوئی ڈیزیز آ جائے تو اس کو اپنے فیلڈ کو اس کو مینیج کریں، اس کو مانیٹر کریں اور اس کو پراپرلی ٹائملی اس کو دیکھیں اور پراپر ٹائم پہ اس کو ہارویسٹ کریں اور ڈرائی کر کے اس کو اچھی سٹوریج کریں. اب لنسیڈ اور فلیکس کا جس طرح ایک ٹیکنیکل کمپیریزن جو ہے وہ ہم نے پہلے اس کو بات کی. لنسیڈ اور فلیکس سیڈ جیسے ہم نے کہا کہ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اس کی استعمال کا جو ہے نا اس کی وجہ سے اس کا فرق آتا ہے. اسپیشی سیم ہے، لینم یوسٹسمم، اور پرائمری یوز اس کا جو لنسیڈ ہے آل ٹائپ اور فلیکس موسٹلی فائبر ٹائپ ہوتے ہیں. پرائمری یوز سیڈ اور آئل ہوتا ہے لنسیڈ کا، جب اگر فلیکس اگر ہم تو اس کا فائبر پروڈکشن یا لینن فائبر جو ہے وہ اس سے لیتے ہیں. پلانٹ ٹائپ اس کی شارٹ ہے، ہائیلی برانچڈ ہوتی ہے. جب ہم آئل سیڈ کے لیے ہم اس کو لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ شارٹ سٹیچر ہوتی ہے اور اس کی برانچنگ زیادہ ہوتی ہے.
جبکہ اگر ہم نے اس سے فائبر لینا ہے تو وہ ہمیں اس کی جو سلیکشن ہے، اس کی جو ورائٹیز ہیں وہ ٹال ہوں گی اور لیس برانچڈ ہوں گی اس میں، کیونکہ وہ فائبر جو ہے نا اس کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اگر وہ برانچنگ زیادہ ہو۔ اکنامک پروڈکٹ اس کا جو لنسیڈ کا ہے وہ سیڈ ہوگا اور اس کے اندر آئل ہوگا، اور جو پروڈکٹ فلیکس کا ہوگا وہ ہوگا اس کا فائبر۔ بریڈنگ اگر ہم آئل ٹائپ کے لیے کریں گے تو ہمارا مقصد یا ہماری جو چوائس ہوگی وہ ہائی آئل ہوگا اور اس کی ہائی سیڈ ییلڈ ہوگا۔ لیکن جب ہم فائبر ٹائپ کے لیے سلیکشن کرتے ہیں تو پھر فائبر کی لینتھ اور فائبر کی اسٹرینتھ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کی ہارویسٹنگ سٹیج جو آئل ٹائپ کی ہے وہ فل میچورٹی پہ ہم کرتے ہیں، اور جو فائبر ٹائپ ہے اس کی جو ہے ہم فائبر کوالٹی کے لیے اس کو تھوڑا سا ارلی سٹیج پہ ہم اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں۔ ٹاپ 5 کنٹریز میں السی جو ہے اس کا کتنا ایریا ہے، پروڈکشن ہے اور ییلڈ ہے۔ جو سب سے زیادہ ایریا کے لحاظ سے اور پروڈکشن کے لحاظ سے جس ملک کا نام آتا ہے وہ ہے رشین فیڈریشنز۔ دوسرے نمبر پہ قازقستان ہے، تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، پھر کینیڈا، اور 5ویں نمبر پہ انڈیا آتا ہے۔ اب پاکستان ایریا کے لحاظ سے 21ویں نمبر پہ ہے، پروڈکشن کے لحاظ سے یہ 24ویں نمبر پہ آتا ہے، اور اگر ہم ییلڈ کی بات کریں تو پاکستان کا نمبر 50واں ہے، ٹوٹل 40واں نمبر ہے، پاکستان 40ویں نمبر پہ ہے ییلڈ کے لحاظ سے۔ ٹوٹل 50 کنٹریز جن پہ السی لگ رہی ہے FAO کے ڈیٹا کے مطابق، 2024 کے ڈیٹا کے مطابق یہ کنڈیشن ہے کہ ہم 40ویں نمبر پہ ہیں ییلڈ کے لحاظ سے۔ سب سے زیادہ ییلڈ وہ 29 من فی ایکڑ ایک کنٹری ہے ٹونیزیا، اس کی آ رہی ہے۔ اکنامک ایڈوانٹیج کی بات کریں اگر ہم لنسیڈ کی ویٹ کے اوپر، تو لنسیڈ جو ہے وہ زیادہ پروفیٹیبل نظر آتی ہے اگر ہم اس کو پراپر کنڈیشنز کے ساتھ صحیح ایکول ایڈوانٹیج دیتے ہوئے کاشت کریں۔ اگر 40 من گندم 1 ایکڑ سے لیں، 3500 روپے میں وہ سیل ہو تو 1.5 لاکھ روپیہ ہم اس سے حاصل ہوتا ہے۔ جو گراس انکم اس کی آئے گی وہ ہے 1,40,000، وہ کاسٹ آئے گی 1.5 لاکھ، سوری میں اس کو انکم پہ آ گیا، اس پہ 1.5 لاکھ روپیہ کا خرچہ آتا ہے 1 ایکڑ گندم کو پالنے پہ، اور اس سے اگر 3500 روپے میں سیل ہو تو 1,40 میں ہماری سیل ہوتی ہے، تو پروڈکشن کاسٹ 1.5 لاکھ ہے، ہماری سیل پرائس 1,40 ہے، تو مین ہمیں 10,000 کا لاس ہو گیا۔ اور اس کا ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ مائنس میں چلا جاتا ہے کہ اگر ہم 100 روپیہ لگاتے ہیں گندم ایک ایکڑ پہ کاشت کرنے کے لیے، اگر ہم 100 روپیہ لگائیں تو ہمیں 6 روپے 70 پیسے بولے 7 روپے کا لاس ہو جاتا ہے ہر 100 روپے کے بدلے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم السی لگاتے ہیں اور ہم 15 من پیداوار اس کی پر ایکڑ لے لیں، اور یہ کوئی زیادہ پیداوار نہیں میں بتا رہا، یہ ایک نارمل ایوریج ہے، 29 من بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کنٹریز لے رہے ہیں، اور پاکستان میں جب ہم نے یہ ورائٹی اپروول کا وہ کیا تھا تو اس میں 24-25 من 3 جگہوں پہ ہم نے اس کو لگایا تھا، اور تینوں جگہوں پہ سے ہمیں 20 من سے اوپر جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئی تھی اس کی پیداوار۔ ہم اس کی کاسٹ جو پرائس ہے وہ 12,400 روپے بلکہ 300 روپے پر KG لگاتے ہیں، تو 12,000 اگر اس کی پرائس لے لیتے ہیں ہم، اور مارکیٹ میں اس کی پرائس آج کل 9,000 سے لے کر 20,000 روپے تک، وہ جو اوور دا ایئر اس کی جو ہے ویریشن آتی رہتی ہے۔ اس کی کاسٹ بنے گی 1,25,000 جو پروڈکشن کاسٹ ہے۔ انکم آئے گی 15 من سے 12,000 روپے سیل کر کے 1,80,000، مطلب نیٹ ریٹرن ہمیں 55,000 روپیہ پر ایکڑ بینیفٹ ہوا۔ اور اگر ہم 100 روپیہ لگاتے ہیں
تو 44% ہمیں ریٹرن آ جاتا ہے، پروفٹ آ جاتا ہے۔ اس کی 2 اپرووڈ ورائٹیز ہیں جو آج کل پاکستان میں پنجاب میں چل رہی ہیں، روشنی اور چاندنی۔ روشنی اس کی بہت پرانی ورائٹی ہے، 1988 میں اس کی اپروول ہوئی تھی، اور اس پہ ڈیزیز اور انسیکٹ کا تھوڑا اٹیک آیا تو پھر بعد میں 2018 میں ایک نئی ورائٹی اس کی دی چاندنی کے نام سے، اور یہ بہت ہائی پروڈیوسنگ ورائٹی ہے۔ اب بریفلی ہم ذرا اس کی ایگرونمک سٹڈیز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ روشنی جو ورائٹی ہے یہ اس کی سٹڈیز کی میں بات کروں گا، اپنے فارمرز سے، اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے ڈیفرنٹ سوئنگ ڈیٹس لگائی تھی اس کی، جب ورائٹی اپروول سے پہلے جو ڈیفرنٹ فیزز ہوتے ہیں اس میں، تو جو فرسٹ ویک آف نومبر کی جو سوئنگ تھی اس نے سب سے اچھی پیداوار ہمیں دی، تو جو اس کی ریکمینڈڈ جو ڈیٹ ہوگی وہ ہم نومبر میں ہی وہ بات کریں گے اس پہ۔ اور اگر اس کی فرٹیلائزرز کی بات کریں تو جو ڈفرینٹ ڈوزز ہیں، وہ جو بیسٹ جس پہ اس کی پیداوار آئی وہ 60 kg پر ہیکٹر نائٹروجن اور 60 kg پر ہیکٹر فاسفورس پہ ہمیں ملی۔ اس کی پیتھولوجیکل سٹڈیز، یہ دونوں ہی ریزسٹنٹ ہی ہیں ڈیزیز کے لحاظ سے۔ فیزیوریم ولٹ ایک ڈیزیز آتی ہے، یہ پودا سوکھ جاتا ہے، لیکن یہ دونوں ہی ریزسٹنٹ ہیں ان میں دونوں ورائٹیز۔ بوررز اس میں جو تھے وہ دونوں میں ہی ویسے تو ٹھیک ہے، اس میں انسیکٹ کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری LS 147 اس کا نام روشنی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ چاندنی کی نسبت کم اٹیک آتا ہے۔ اب اس کی امپورٹنس کی ہم نے بہت ساری بات اس پہ کر چکے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں اس کو ہم آگے چلتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کر لی ہے۔ اب اس کے چیلنجز اور اس کے سولوشنز پہ بھی ہم کافی ساری بات پہلے کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے اویئرنیس کی بات کی تھی، پروفیٹیبلٹی کی بات کی بھی تھی، اور جو کلٹیویشن کی پریکٹسز ہیں وہ اس میں السی میں جو ہے یہ مسئلے ہیں۔ اس کا سولوشن ہم نے کیا تجویز کرتے ہیں کہ ٹریننگز دی جائیں فارمرز کو، ان پہ ان کے ڈیروں پہ ان کے گھروں کے پاس فیلڈ ڈیز منعقد کیے جائیں، اور ان کو ڈیمانسٹریٹ کیا جائے، ان کو کاشت کر کے بتایا جائے، جس طرح ہم گندم اور کپاس کے اس طرح اس کے پلاٹس لگاتے ہیں، اسی طرح اس کے بھی جو پلاٹ ہے وہ اگر لگائے جائیں تو فارمر اس سے بہت موٹیویٹ ہوگا اور اس کی پاپولرائز ہوگی یہ کراپ۔ مارکیٹ انفراسٹرکچر اور جو پروسیسنگ فیسلٹیز ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں۔ اس کو ہم نے اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو فارمر کا آپس میں لنکیج بڑھایا جائے پروسیسرز کے ساتھ، اور جو ایکسپورٹرز ہیں اس کے ساتھ ان کو لنک کروایا جائے، تاکہ ان کو ایک شیورٹی ہو کہ ان کی جو کراپ ہے وہ رلے گی نہیں، وہ بک جائے گی اور اچھے مارجن کے ساتھ بک جائے گی۔ اور اس کا جو ہے منیمم سپورٹ پرائس کے حوالے سے پریفرنس دی جائے اس کو، لائک ویٹ کے ساتھ اس کو بھی کم از کم تھوڑا بہت ایشورٹی فارمر کو ہو کہ وہ جو ہے اگر اس کو کاشت کرے گا تو وہ نقصان میں نہیں جائے گا ایٹ لیسٹ۔ کراپ ڈائیورسٹیفیکیشن اس کو پروموٹ کیا جائے، اور اس کو جو پروفیٹیبلٹی ڈیٹا ہے وہ شیئر کیا جائے۔ یہ اس کا ہم سولوشن تجویز کرتے ہیں کہ اسٹیپل فوڈ کی ویٹ کے ساتھ اس کو کس طرح پریفرنس دی جا سکتی۔ اور اس کو ایک چیلنج یہ ہے کہ اس کو یہ ہم نے اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے کہ اس کو جو ہے پروفٹ مارجن جو ہے وہ لو ہی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ایک چیلنج ضرور ہے کہ ہمارے فارمر کے مائنڈ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو السی لگائیں گے تو اس نے گندم یا دوسری کوئی کراپ لگائیں گے تو اس چیز نے ہمیں فائدہ نہیں دینا۔ تو اس کا جو سولوشن ہے کہ وہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس اس کو سپورٹ کیا جائے۔ اس کا جو آئل ہے وہ بہت ہی قیمتی آئل ہے، اس کو کولڈ پریس کے ذریعے نکال کے اور
ہیلدی فوڈ کے طور پہ اس کو پروموٹ کیا جائے. ایکسٹینشن سروسز اور اس کی جو گائیڈ لائنز ہیں وہ ہماری جو مائنر کراپس ہیں جس طرح السی ہے اس کے لیے بہت کم ہے. لوگوں کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے اور ہم ان کو اویئرنیس دیتے بھی نہیں ہیں, ہم ان پہ بات بھی نہیں کرتے. یہ بھی ایک چیلنج ہے السی کی پروموشن کے لیے. تو ایکسٹینشن پروگرامز جو ہیں جو خاص طور پہ لنسیڈ کی بیسٹ پریکٹسز کے لیے ہوں ان کو سٹارٹ کیا جائے. ایکسٹینشن ورکر ہمارے فارمرز کو بتائے کہ اگر آپ یہ لگائیں گے اس کا آپ کی صحت پہ کیا اثر ہوگا اور آپ کی جیب پہ کیا اثر ہوگا. اس کے علاوہ جو سیڈ کی اویلیبلٹی ہے یا ان پٹ کی اویلیبلٹی ہے وہ اس لیے کم میں سمجھتا ہوں. یہ بھی مائنر کراپس کا ایک تھوڑا سا ایشو اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ ڈیمانڈ نہیں کریٹ ہوتی, اور جب ڈیمانڈ نہیں ہوتی تو جو ڈیلرز ہوتے ہیں یا جو سیڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ اس کو ملٹی پلائی نہیں کرتی, جس کی وجہ سے ان کا جو سیڈ ہے اچھا سیڈ سرٹیفائڈ سیڈ وہ فارمر کو نہیں ملتا. وہ اگر لگاتا ہے کراپ تو وہ لو سیڈ جو ہیلتھ ہے یا اس کی جو وگر ہے اس کی وجہ سے اس کو مسئلے آتے ہیں اور اس کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ پرابلم میں چلی جاتی ہے, جس کی وجہ سے وہ نیکسٹ ایئر ڈسکریج ہو جاتا ہے. تو کوالٹی سیڈ اس کا سلوشن ہے. فرٹیلائزرز اس کو دی جائیں اس موقع پہ, اور ٹیکنیکل سپورٹ اس کو جو ہے ہمارے ایکسٹینشن ورکرز ہیں وہ پورا اس کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دیں. بریڈنگ آبجیکٹیوز پہ بات کریں ہم السی کے, تو یہ ہائی اور اسٹیبل سیڈ ییلڈ اکراس دا انوائرمنٹ جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا ایک آبجیکٹیو ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جتنے مختلف انوائرمنٹس میں لگانے سے اس کی جو پیداوار ہے وہ زیادہ اور اسٹیبل رہے. یہ نہ ہو کہ کسی ایک انوائرمنٹ میں کم اور زیادہ نہ ہو, اور اسٹیبلٹی ہونا چاہیے اس کی پیداوار. آئل کنٹینٹس ہم چاہتے ہیں اس کے زیادہ ہونا چاہیے. ایک بریڈنگ آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ آئل کنٹینٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہوں, اور کوالٹی اومیگا 3 جس طرح ہے اومیگا 3 کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو. جتنی بھی اس کی میجر ڈیزیزز ہیں بہت اگرچہ وہ کم مقدار میں آتی ہیں لیکن ان پہ بھی ورک کرنا چاہیے کہ اگر ان کو فیوریبل سیزن مل جاتا ہے تو پھر بھی وہ جو ریزسٹنس ہو ہماری ورائٹیز میں. انسیکٹ پیسٹ اس کی ٹالرنس جو ہے اس پہ بھی کام ہو سکتا ہے. ارلی اور یونیفارم میچورٹی جو ہے نا ملٹیپل کراپنگ سسٹم میں, کیونکہ ایک ہی دفعہ اگر نہیں پکے گی تو وہ یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کو جب ہارویسٹنگ کرنے میں مسئلے آئیں گے. ایک پودا اگر کچھ پیچز پکے ہوئے ہیں کچھ نہیں پکے ہوئے, یہ ہماری ورائٹیز کا ایشو نہیں ہے ویسے, لیکن یہ ایک بریڈنگ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھیں کہ کوئی اس طرح کی ورائٹی یا اس طرح کا مٹیریل ہم آگے اس کو پرولیفریٹ نہ کریں کہ جس میں یہ والے ایشوز آئیں. ایبیوٹک اسٹریسز جس طرح ڈراؤٹ ہو گیا, ہیٹ ہو گیا, کولڈ ہو گیا, سیلینٹی ہو گیا. کولڈ از ناٹ آور ایشو, لیکن یہ چونکہ ہم جنرل بات کر رہے ہیں تو یہ اس کی جو ایبیوٹک اسٹریسز ہیں یہ اس پہ بھی کام جو ہے نا وہ ایک بریڈنگ آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. پلانٹ آرکیٹیکچر جس طرح لوجنگ ریزسٹنس کی بات کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کا پودا جو ہے جب ایک خاص ہائٹ سے اوپر جاتا ہے اور جب اس کو فروٹنگ آتی ہے اور وہ جب وزنی ہوتا ہے اس کا ہیڈ جو ہے تو لوج کر جاتا ہے. یہ ایک ایشو تھا ہماری. میں اگر ان دونوں ورائٹیز جو میں نے بتائی ہیں آپ کو, جو اپرووڈ ورائٹیز مارکیٹ میں آپ کو اویلیبل ہیں, تو لوجنگ ریزسٹنس جو ہے ہماری جو روشنی ورائٹی جو سیکنڈ ورائٹی ہے اس کی بہت بہتر ہے. وہ لوج نہیں کرتی, اور لوج نہ کرنے سے اس کی جو پیداوار ہے وہ اس پہ ایک اچھا اثر اس لوجنگ کا بھی آتا ہے. سیڈ کوالٹی اس کا بولڈ سیڈ, یونیفارم کلر اور ہائی جرمینیشن, یہ بھی اس کے بریڈنگ آبجیکٹیوز جو ہیں نا وہ السی میں ہو سکتے ہیں. میکنائز سوئنگ کے لیے جو ہے نا اس طرح کی بریڈز, اس طرح کے ورائٹیز ہم تیار کریں کہ میکنائز سوئنگ کے لیے جو ہے جو اچھی ہوں, اور ہارویسٹنگ کے لیے وہ بھی ایسے ہی ہوگا کہ اس کی جو ہائٹ ہے, اس کی جو یونیفارمٹی ہے, اس کی جو رائپننگ ہے وہ ایک ہی ٹائم پہ ہو. تو یہ کچھ بریڈنگ آبجیکٹیوز ہیں جن پہ کام ہو سکتا ہے.
ہسٹوریکل اور گلوبل کانٹیکسٹ میں اس پہ بات کریں کہ تو یہ بہت پرانی کراپ ہے. اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ 30,000 پہلے یہ جو ہے نا اس کا سراغ ہمیں ملتا ہے جارجیا ایک کنٹری ہے وہاں سے. لیکن یہ اس کی جو ڈومیسٹیکیشن ہے وہ 8,000 سے 9,000 سال قبل مسیح میں کے اراؤنڈ جو ہے یہ ڈومیسٹیکیٹ ہوئی. کلچرل سگنیفیکینس اس کی یہ ہے کہ یہ جو اینشینٹ جو پرانے مصری تھے وہ اس کا فائبر جو ہے نا وہ پہنتے تھے, بناتے تھے, استعمال کرتے تھے, اور اپنے جو اس وقت کی جو کرنسی تھی وہ کرنسی نوٹ بنانے میں کے لیے السی کا جو فائبر ہے وہ یوز کرتے تھے. اور جو اپنے اس کا جو وفات پا جانے والے لوگ ہوتے تھے ان کو دفنانے کے لیے, وہ ممیفیکیشن کے لیے, ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہ ان کے اوپر وہ ملٹیپل لیئرز جو تھی اس لینن فائبر کی وہ ریپ کرتے تھے, اور اس طرح وہ کئی سالوں تک جو ہے نا وہ ممیز جو ہے نا وہ محفوظ ہو جاتی تھی. جو گریکس تھے وہ اس کا سیڈ وہ ہاضمے وغیرہ کے ایشوز کے لیے وہ استعمال کرتے تھے. اس کے ٹاپ پروڈیوسنگ کنٹریز پہ ہم بات کر چکے ہیں, رشیا, قازقستان, کینیڈا, چائنا اور انڈیا. یہ 5 کنٹریز جو ہیں یہ اس کا 85% آف دا ورلڈ پروڈکشن ان 5 کنٹریز سے ہوتی ہے. یہ السی کو سپر فوڈ کے نام سے ہم جانتے ہیں. سپر فوڈ کیا ہوتا ہے کہ ایسا فوڈ جو صرف ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے نہ اس کو کام آئے بلکہ اس سے ہمیں ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوں. تو السی جو ہے نا وہ ایک بہترین سپر فوڈ ہے. بہت سے اسینشیل نیوٹرنٹس اس میں ہیں, جس طرح لیگننز ہو گیا, اومیگا 3 ہو گیا, الفا لینولینک ایسڈ, ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں, وائٹامنز ہوتے ہیں اور منرلز ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دوں کہ لیگننز جو ہیں وہ اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں, اور السی میں سب سے زیادہ پلانٹ سورس جو ہے وہ السی ہی ہے جس میں لیگننز اتنی زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں کہ کسی اور پلانٹس میں نہیں ہوتے. اومیگا 3 سب سے زیادہ اس میں پایا جاتا ہے السی میں 50 to 60%. ڈائٹری فائبرز اس میں 40% تک ہوتے ہیں, اور دونوں قسم کے ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں, سالوبل بھی اور انسالوبل بھی, اور ان دونوں کے بینیفٹس اپنی جگہ پہ ہیں. ہم کسی اور سیشن میں اس کے ان پہ بات کریں گے, یہ سیشن تھوڑا لمبا ہو رہا ہے, تو ہم کسی اور سیشن میں اس کے جو ہیلتھ بینیفٹس ہیں سوللی ہم اس پہ بات کریں گے. وٹامنز ہوتے ہیں بہت مختلف قسم کے, اور منرلز ہوتے ہیں جو اس کو سپر فوڈ بناتے ہیں, یا فنکشنل فوڈ ہم نے کہا تھا اس کو. اس کی جو کنزپشن ہے وہ ڈیزیزز کو پریونٹ کرتی ہے, جس طرح کے پور ڈائٹ کی وجہ سے جو ہمیں بیماریاں ہوتی ہیں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ اچھی خوراک لیں گے تو جسم ہیلدی ہوگا, اور ہیلدی جو انسان ہوگا وہ بیماریوں کو وہ کور اپ کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے, اس پہ بیماریاں کم آتی ہیں. اور جو ایک بیمار یا لاغر بندہ ہوتا ہے یا لیس ہیلدی فوڈ لے رہا ہوتا ہے اس پہ بیماری دور سے بھی گزر رہی ہو تو شاید اس پہ اٹیک کر جاتی ہے. سب سے پہلے وہ لوگ پھنستے ہیں جو پور ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں. اس کے آئل میں ہم نے بتایا کہ 2 قسم کے فیٹی ایسڈز مینلی ہوتے ہیں. سب سے زیادہ اومیگا 3 الفا لینولینک ایسڈ, اور دوسرے نمبر پہ اولک ایسڈ یا اومیگا 9. اس کے آئل میں فیوریبل ریشو ہوتی ہے N6 اور N3 کی. یہ جو ریشو ہے وہ آئل جو ڈائٹری آئلز ہوتے ہیں جو ہیومن کنزپشن کے لیے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ہے, کیونکہ اگر یہ ریشو ڈسٹرب ہو تو آپ کے جو ہارٹ کے ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ آپ پہ زیادہ مسائل کا شکار ہوتی ہے, CVS کورونری ویسکولر ڈیزیزز. تو اس لیے یہ اس میں السی کے آئل میں یہ بہت اچھی ایوریج ہے. جو نیوٹریشنسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں اس کی N6 N3 کی جو ریشو وہ اس آئل میں پائی جاتی ہے.
اس کے علاوہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، انفلیمیشنز کے خلاف یہ اس کا آئل جو ہے السی کا جو ہے استعمال وہ بہت اچھا ہے۔ اینٹی پرولوفریٹو پراپرٹیز ہیں، مطلب جس طرح کینسرز وغیرہ ہیں ان کے سیلز کو پروموٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیتی، اس لیے یہ اینٹی کینسرس ہے، اینٹی کارسینوجینک افیکٹ ہے ہیومن باڈی پہ، اور یہ جو میلیگننٹ ٹیومرز ہیں کینسرس سیلز ہیں ان کو یہ دباتی ہے، ان کو تیزی سے ڈویژن نہیں ہونے دیتی ان کی۔ اس کے علاوہ بلڈ لیپڈس اس کو کنٹرول کرنے میں یہ اس کا بہت اچھا کردار ہے، مطلب آپ کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے LDL لو ڈینسٹی کولیسٹرول لیپڈس جو ہیں ان کو کم کرتی ہے، اور جو HDL ہے آپ کا ہائی ڈینسٹی لیپڈس جو ہیں ان کو زیادہ کرتی ہے۔ ڈائٹری فائبرز اس میں 40% تک ہوتے ہیں، 25% آلموسٹ اس میں سولوبل ہوتے ہیں، اور 75% تک اس میں انسالوبل ڈائٹری فائبرز ہیں۔ جو انسالوبل ڈائٹری فائبرز ہیں وہ ان کا بینیفٹ آپ کا جو بڑی آنت کے اندر سے جو آپ کا سٹول پاسج ہے وہ ایزی بناتی ہے، کانسٹیپیشن سے روکتی ہے، اور جو آپ کے ڈائٹری فائبرز ہیں وہ نیوٹریشن ایبزارپشن میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہتر نیوٹریشن آپ کے باڈی کے اندر ایبزارب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وٹامن B3 کا ایک بہت اچھا سورس ہے، وٹامن E کا بہت اچھا سورس ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور السی جو ہے وہ اسٹرانگ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز رکھتی ہے۔ جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی باڈی سے جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں ان کو ریموو اسکیونج کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ یہ جو فری ریڈیکلز ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جب آپ کا میٹابولزم کے دوران، اور جب آپ سٹریس وغیرہ کی وجہ سے آپ کے اندر یہ جو پیدا ہوتے ہیں، تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز کی وجہ سے السی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان کو ٹھکانے لگانے میں، اسکیونج کرنے میں۔ وٹامن E اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہیں، اور یا آپ کو الزیمر ڈیزیز ہے، یا کچھ جو کینسرس ٹائپس ہوتی ہیں ان سے نمٹنے میں، ان سے چھٹکارا پانے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ اس میں پروٹین اور پیپٹائڈز ہوتے ہیں، اینٹی ہائپرٹینسو پراپرٹی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی ہے، اینٹی انفلیمیٹری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور یہ نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیزز جو ہیں ان کے لیے فلیکسیڈ بہت اچھی ہے۔ ہائیڈرولائسس جب اس کی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یہ اینٹی ڈائبیٹک ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس میں یہ شو کرتی ہے۔ جو ڈائبیٹس کے پیشنٹ ہیں، جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کو کور اپ کرنے میں یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ڈائٹری سورس اس میں لگنن ہوتا ہے جو کہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ 800 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے دوسرے پلانٹس کی نسبت اس کے السی کے اندر لگننس کنسنٹریشن۔ اس کی اگر ہم السی کو ریگولرلی یوز کرتے ہیں تو بلڈ پریشر کم کرتی ہے، اور جو ہمارا لپڈ پروفائل ہے اس کو بہتر کرتی ہے، ہمارے موٹاپا کنٹرول کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے، باڈی ویٹ کنٹرول کرنا جو ہے نا اس کا بہت اچھا ایک فنکشن ہے، اور BMI کو یہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے بینیفٹس میں اگر کوئی 30-40 منٹ بھی بولنا چاہوں تو اس کے بینیفٹس جو پرائمری بینیفٹس اور اس کے بعد سیکنڈری بینیفٹس وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اس کے بینیفٹس جو ہیں نا وہ آپ کی باڈی کو مل رہے ہوتے ہیں۔ ہائپر ٹینشن کو ٹریٹ کرنے میں اس کا جو فائبر ہے اس کی وجہ سے ہمیں مدد ملتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے بات کر لی ہے اس پہ ڈائبٹیز پہ بات کر لی ہے ہم نے، جو آپ کی سکن کو سپلیمنٹ کے طور پہ اس کا آئل یوز ہوتا ہے، اور یہ آپ کی سکن جو ہے نا وہ بڑی ریفریشنگ رہتی ہے جو کاسمیٹکس میں جن میں یہ یوز ہوتا ہے السی کا آئل۔ اس کے علاوہ جناب یہ مینٹل فٹیگ اور نروس سسٹم کے لیے بہت اچھی ہے، اور یہ آپ کا جو واؤنڈ ہیلنگ ہے اس کو بھی بہت امپروو کرتی ہے۔
یہ لنسیڈ میوسیلیج کے اس کے سیڈ کے اوپر جو کور ہوتا ہے وہ گم لائٹ سٹرکچر بنا لیتا ہے، اور یہ اس کے بھی بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹس ہیں۔ یہ ویٹ مینجمنٹ پہ کام کرتی ہے، بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے میں کام آتی ہے، کولیسٹرول ریڈکشن جو ہے نا اس پہ جو لنسیڈ میوسیلیج ہے وہ اس کا بڑا کام ہے، اور ڈائجسٹیو جو پراپرٹیز ہیں آپ کی آنت کے اندر اس میں جو ہے نا لیگزیٹو کے طور پہ کام کرتا ہے، اینٹی السرس پراپرٹیز ہیں اس کے اندر، پری بایوٹک ایفیکٹس ہیں اس کا، اور جو آپ کے جو آنت کے اندر ہیں بیکٹیریا وہ ان کی گروتھ، جو ہیلتھی بیکٹیریا جو آپ کے ضرورت ہیں ان کو یہ گرو کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹری میں اس کا بینیفٹ ہے وہ فیٹ ریپلیسمنٹ کے طور پر اس کا جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے، نیچرل سٹیبلائزر ہے اور ایملسیفائر ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک گلوٹن فری بیکنگ کے لیے اس کا استعمال ہے، اور اینٹی اسٹائلنگ ایجنٹ کے طور پر جب ہم بیک کرتے ہیں تو اس کو سافٹ اور ایکسٹینشن شیلف لائف جو ہے نا وہ دیتا ہے، اور بایو گریڈیبل پیکنگ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ کمرشل بینیفٹس کی اگر ہم بات کریں تو یہ لسٹ ہے۔ ہاں جی، تو ہم نے اس کے ہیلتھ بینیفٹس پہ بہت ساری بات کر لی، اب اس کے تھوڑا سا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پہ بھی تھوڑی بات ہو جائے۔ تو اس میں اینٹی نیوٹرینٹ فیکٹرز بھی ہوتے ہیں لنسیڈ کے اندر، لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے اگر ہم اس کو ٹریٹ کر لیں تھوڑا سا، تو یہ جو سینوجینک گلائکوسائڈ سی جیز ہیں ان کے جو امپیکٹ ہے وہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ میکینیکل پروسیسنگ اور گرائنڈنگ کے ذریعے بھی ہم اس کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں پروسیس کرنے سے پہلے، گرائنڈ کرنے سے پہلے اس کو ہیٹ ٹریٹمنٹ دے لیتے ہیں، تو تب بھی اس کے اثرات جو ہے جو ان کے اینٹی نیوٹریشن فیکٹرز ہیں ان کے اثرات ہم منیمائز کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ فلیکس سیڈ کو کھایا کس طرح جائے۔ تو 3 اس کے کامن جو ہیں کنزپشن کے ویز ہیں، پوری کے پورے سیڈ کو کھایا جائے، یا اس کو گراؤنڈ کر لیا جائے، یا اس کے آئل کو یوز کیا جائے۔ تو اس پہ میں جو اس کا جو کرکس بات کریں، ہم اس کو سمرائز کریں تو جو سب سے زیادہ بینیفیشل اس کا پارٹ ہے وہ ہم اس کو گراؤنڈ کر کے کھائیں تو اس میں ہم سب سے زیادہ بینیفٹس اس کے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ ایسا باقی اس کے آئل کی بات کریں تو یہ اس کا آئل جو ہے وہ ڈرائنگ ٹائپ ہوتا ہے سب سے زیادہ، چونکہ اس میں میکسیمم پورشن ہوتا ہے اومیگا 3 کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ آکسیڈیشن کا اس میں چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے سیو کریں کہ اس کا بینیفٹ بھی ہے، اور اس بینیفٹ ہم لینے کے لیے ہمیں اس کو خرابی سے بھی، آکسیڈیشن سے بھی بچانا ہے۔ تو اس کو سٹور کریں ہم ریفریجریشن میں، اور جو گلاس کنٹینرز ہیں وہ اس کے اندر، اور اس کی جو شیلف لائف ہے وہ اس کے اندر زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ پانی سے بچائیں اس کو، اگر ہم نے اس کو یوز کر رہے ہیں چمچ کے ساتھ تو اس کے ساتھ موئسچر نہیں ہونا چاہیے، پانی نہیں ہونا چاہیے، اور جو بوٹل ہے وہ آپ کی خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جو ہے ٹیمپریچر جو ہے وہ بہت اس پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کی خرابی پہ، آکسیڈائزیشن پہ، تو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں اس کو، تو اس پہ بھی خراب ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں اس پہ۔ اس لیے یہ 2 چیزیں جو ہے بہت زیادہ ریفریجریٹ میں رکھیں اور گلاس کنٹینر میں رکھیں۔ بس یہ 2 چیزیں اس میں جو امپورٹنٹ تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اور جو اس کو میں نے جیسے بتایا کہ گراؤنڈ کر کے بھی آپ ایسے ہی سٹور کریں کہ اس میں موئسچر نہیں آنا چاہیے، اور اس کو گرائنڈ کرنے سے پہلے آپ یہ کر لیں کہ اس کے جو اینٹی نیوٹرینٹ فیکٹرز ہیں ان کو ریموو کرنے کے لیے آپ اس کو تھوڑا ہیٹ دے لیں، ہیٹ ٹریٹمنٹ دیں، گرم کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کریں اور شیشے کی بوٹل میں اس کو آپ رکھ لیں،
اور 1 سے 2 چمچ جو ہیں آپ ڈیلی یوز کر لیں کسی بھی اپنے فیوریبل مشروب کے ساتھ، یا جس طرح دہی کے ساتھ آپ لے لیتے ہیں، مطلب جیسے بھی جو بھی آپ کا فیوریبل مطلب وہ وے ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو کنٹینیوسلی آپ اس کو لیں۔ اب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم آج کے سیشن کو۔ تو لنسیڈ ہمارا نیوٹریشیس اور ہائی ویلیو آئل سیڈ کراپ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ مقدار میں لینولینک ایسڈ ہے، الفا لینولینک ایسڈ اومیگا 3، جو پلانٹ سورس میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے السی کے پودے میں، السی کے بیج میں۔ اس کا جو دوسرا سورس ہے، اینیمل سورس ہے، وہ فش میں پایا جاتا ہے، لیکن پلانٹس میں السی کے علاوہ کسی اور پودے میں یہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں پایا جاتا۔ یہ جناب اس کے علاوہ اس میں لیگننس کی سب سے زیادہ مقدار ہے، جو اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہماری باڈی کو، جن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اینٹی ایجنگ بھی ہوتا ہے، اینٹی کینسرس بھی ہوتے ہیں، اینٹی انفلیمیشنز، مختلف بہت سی ڈیزیزز کے خلاف، الزائمر ڈیزیزوں کی جس طرح، اس کے خلاف ہمیں مدافعت دیتے ہیں، اور یہ ہماری باڈی کے ہر پارٹ کو اس کا جو ہے وہ نیوٹریشن کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں اکنامک بینیفٹ دے رہے ہوتے ہیں، انوائرمنٹل بینیفٹ ہمیں اس سے آ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ہیلتھ کے جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں السی کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ پاکستان میں اس کا اسٹرانگ پوٹینشیل موجود ہے سسٹینیبل ایگریکلچر کے حوالے سے اور ہیلتھی فوڈ کے حوالے سے۔ ہمیں ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں پالیسی سپورٹ ملے، فارمرز کو ہم اویئرنیس دے سکیں، اور ہم اس کی مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، اس کو پاپولرائز بنا سکیں۔ جو بھی فیکٹرز آج ہم نے ڈسکس کیے، ہم ان پہ ورک آؤٹ کر کے السی کو ایک بہترین فیوچر کی کراپ بنا سکتے ہیں، جو نہ صرف ہمیں منافع دے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت بھی دے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سیشن۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام ہمارے دوستوں نے اس کو سنا ہوگا اور اس پہ امپلیمنٹ کریں گے، اور میں یہ آپ کو ایک یہ بھی کہتا چلوں کہ السی کو لگانے کے لیے اگر میرے کسی دوست کو یا اس پہ ریسرچ کے لیے کسی بھائی کو اگر ضرورت ہو ہماری کسی بھی سپورٹ کی، تو پوری پروڈکشن ٹیکنالوجی ہم اس کو دیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اس پہ ریسرچر کو ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس پہ بھی ہم اچھی ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر فدا حسین صاحب۔ ڈاکٹر فدا حسین صاحب نے بڑا اچھا سیشن جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا، السی کے حوالے سے بڑی جو اچھی انفارمیشن تھی ہمارے ساتھ شیئر کی، مطلب کہ اومیگا 3 کے حوالے سے، کہ اومیگا 3 سب سے زیادہ جو ہے وہ السی کے اندر آپ کو ملتا ہے، کیونکہ اومیگا 3 جو ہے باقی اگر آپ آئل سیڈ کراپس دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت کم ملتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ السی کو ہماری جو کراپ روٹیشن ہے اس کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ ہمارا اگر پاکستان میں ہم اپنے کراپس کو دیکھیں، ان کے پیٹرن کو دیکھیں، تو میجر کراپس ہیں، چند ایک کراپس ہیں وہی آپ کو ملیں گی، وہی آپ کو جیسے ویٹ ہے، رائس ہے، کاٹن ہے، میز ہے، شوگر کین ہے، بس آپ کو ہر جگہ یہی کراپس نظر آئیں گی۔ جو چھوٹی مائنر کراپس ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ ان مائنر کراپس کے اوپر کام کر کے ہم جو ہے اپنی خود کی مارکیٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں، جیسے بہت سارے کنٹریز نے کام کر کے مائنرس کراپس کے اوپر کام کر کے اس کے اوپر اپنی مارکیٹ ڈیولپ کی، اور اس سے جو ہے وہ اچھا ریونیو جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم السی کے اوپر کام کر کے، اگر السی ہماری ڈائریکٹ جو ہے وہ منڈی کے اندر سیل نہیں ہو رہی، تو ہم اس کی بایو پروڈکٹس اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کی بایو پروڈکٹس بنا کے ان کو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سیل کر سکتے ہیں، جس سے جو ہے ہم اچھا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا السی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ مطلب بہت ہی کم، ہم جب وزٹس پہ نکلتے ہیں تو بہت کم ایریاز پہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے بڑی اچھی انہوں نے آفر بھی کیا کہ اگر آپ کو لنسیڈ کے حوالے سے اگر کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی کولیبوریشن یا کچھ بھی پروڈکشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی انفارمیشن چاہیے ہو، تو ڈاکٹر فدا حسین صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کا جو موبائل نمبر جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں نیچے پیسٹ بھی کر دیں گے، آپ ڈائریکٹ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں جو ہے ڈاکٹر فدا حسین صاحب سے کچھ کویسچن جو ہے وہ پوچھنا چاہوں گا۔ ویسے تو سیشن کافی کمپریہنسو رہا، کافی ساری چیزیں جو تھی وہ سیشن کے اندر ہی جو ہے وہ کلیئر ہو گئی ہیں، لیکن یہ چند ایک کویسچن جو ہے وہ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک کویسچن ہے کہ جو السی ہم نے دیکھی ہے، دو طرح کی السی فیلڈ کے اندر دیکھی ہے، ایک لال پھولوں والی ہوتی ہے اور ایک نیلے پھولوں والی ہوتی ہے، دونوں کا جو ہے وہ گروتھ ہے بٹ میں بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟
جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب یہ جو وائٹ اور بلو فلاورز ہیں السی کے، یہ ہم اس کی اکنامک امپورٹنس ہے. یہی ہم لگاتے ہیں آئل کے لیے، ایز اے کراپ اس کو لگاتے ہیں اور اس سے سیڈ لیتے ہیں، پروڈکشن لیتے ہیں. لیکن جو دوسرا آپ نے بتایا ریڈ والی، اس کی جو امپورٹنس ہے وہ اکنامک نہ ہی ہے، اس کی ایستھیٹک امپورٹنس ہے. وہ خوبصورتی کے لیے یا آرنامنٹل کے طور پہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے گھروں میں یا فیلڈز میں یا لانز میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، دوسرا کویشچن ہے کہ السی کا آپ نے جو سیزن بتایا وہ ربی سیزن بتایا، تو وہ ربی سیزن میں آگے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ربی سیزن میں کس منتھ میں جو ہے وہ کراپ لگائی جائے؟ جیسے رایا ہے وہ ستمبر میں لگایا جاتا ہے، کنولا ہے وہ اکتوبر میں لگایا جاتا ہے، تو ہم اور کچھ ایسی ہے جیسے ویٹ ہے وہ نومبر میں لگائی جاتی ہے. تو بے شک یہ ربی سیزن کی کراپ ہے، تو ربی سیزن میں اس کا کون سا مہینہ اس کی کاشت کے لیے جو ہے سب سے زیادہ موزوں ہے، بہتر ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس کا جو سب سے اچھا مہینہ ہے جس میں اس کی سب سے بہتر پیداوار آتی ہے فارمر کے لیے، وہ ہے نومبر کا فرسٹ ویک. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نومبر کے فرسٹ فورٹ نائٹ میں ایٹ لیسٹ ہم اس کو کاشت کر لیں. اور باقی اس کو یاد رکھنے کی آسانی کے لیے میں بتاتا چلوں کہ اس کا پورا سیزن جو ہے وہ وہی ہے جو گندم کا ہے. تو یہ اسی سیزن میں لگتی ہے اور اسی سیزن میں ہارویسٹ ہوتی ہے. اچھا یہ کویشچن ہے جی کہ ڈاکٹر صاحب نے 2 ورائٹیز بتائی ہیں کہ اس کی اپرووڈ ہیں، تو اس میں سے جو سب سے اچھی، ان دونوں میں سے جو زیادہ اچھی ہے، جو زیادہ اچھی جیلڈ دیتی ہے، وہ کون سی ہے؟ یہ 2 ورائٹیز تھیں جی، روشنی اور چاندنی. تو جو چاندنی تھی وہ 1988 میں اپروو ہوئی، بہت پرانی ہو گئی، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے وہ تھوڑا بریک ہوا. 2018 میں ایک نئی ورائٹی آئی روشنی کے نام سے، اور روشنی کی ہی یہ میں نے آپ کو ساری انفارمیشن جو اس کی جیلڈ کے حوالے سے تھی اسی بیس پہ دی تھی. تو روشنی زیادہ ہائی جیلڈنگ ہے اور بہت اچھی پیداوار دیتی ہے، اور لوجنگ ریزسٹنٹ بھی ہے، اور تھوڑی سی کمپیریٹیولی ارلی میچورٹی بھی کی طرف بھی ہے. یہ ارلی میچورنگ ہے 1 to 2 weeks. تھینک یو. اچھا جی ایک کویشچن ہے جی کہ السی کو جب ہم فیلڈ کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے اوپر کون سی جو سب سے اہم بیماریاں اس کا حملہ ہوتا ہے، اور کون سا جو کیڑا ہے جو اس کا سب سے اہم ہے جسے ہمیں جو ہے اس کی دیکھنا چاہیے تاکہ پروڈکشن ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے ہم اس سے جو ہے وہ اچھی پیداوار لے سکیں؟ اس پہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کو آرگینیکلی بھی ہم پیدا لے لیتے ہیں، اس پہ کوئی میجر انسیکٹ یا میجر ڈیزیز نہیں آتی. تاہم اس پہ جو مائنر قسم کا جو حملہ ہوتا ہے کیڑے کا، وہ ہے بورر ہوتا ہے، جو اس کے کیپسول کے اندر گھس جاتا ہے اور وہاں پہ ارلی سٹیج پہ اس کو جو ہے وہ نقصان دیتا ہے جب کیپسول ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. دوسری ڈیزیز کی بات کریں تو ولٹ ہے، فیوزیریم ولٹ، جو اس کو سم ایکسٹینٹ اگر ہم کہیں تو اگر نقصان دے سکتی ہے تو دیتی ہے. ادروائز ہم اس کے لیے کوئی اسپرے یا وہ نہیں کرتے. ہاں اگر اس کا اٹیک کچھ زیادہ ہو جائے سم ٹائم کسی سیزن میں تو مائنر سی پیسٹیسائڈ سے ہی یہ کور ہو جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ لاسٹ کویشچن ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہوں گے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کا موبائل نمبر یا ای میل جو ہے وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں دے دیں گے، تو آپ جو ہے ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اچھا جی کویشچن ہے کہ جی جو السی ہے اس کا صنعتی لحاظ سے اس کا سب سے زیادہ استعمال جو ہے وہ تیل کے طور پہ ہوتا ہے یا فائبر کے طور پہ ہوتا ہے؟ یعنی انڈسٹریل جو مارکیٹ ہے اس میں اس کا یوز جو ہے وہ ایز اے آئل ہے یا ایز اے فائبر ہے؟ یہ ڈاکٹر صاحب دونوں میں ہی، اگر ہم پاکستان میں بات کریں تو پاکستان میں تو اس کی مارکیٹ ابھی ہے نہیں، لیکن یہ دونوں کے طور پر ہی اس کا جو ہے یوز ہے. فائبر بھی اس کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کا جو آئل ہے اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے. زیادہ تر اس کے آئل کے یوزز ہیں، فائبر کے جو ہے نا وہ کم ہیں. جی ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. آپ نے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ یہ سیشن آج کا کنڈکٹ کیا اور ہماری آڈینس کے ساتھ جو ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. میں آپ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ویلکم کہتا ہوں. آپ میں سے کوئی ایز اے اسپیکر اگر ہمارے ساتھ کوئی سیشن کنڈکٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ جو ہے میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا موبائل نمبر جو ہے وہ ہر پوسٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، تو آپ ڈائریکٹ مجھے میسیج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ.